جب میں صبح اٹھا تو یقین جانو کہ میرے قوم کے مشران پہنچ چکے تھے میرے گھر کے باہر، لیکن ایک اور مخلوق ہے، اس کا میں نام نہیں لے سکتا، اس کی طرف سے بہت آئے تھے۔ فرسٹ ولاگ میں نے ریکارڈ کی تھی، اردو میں ریکارڈ کی تھی، اور میری فرسٹ ولاگ یقین جانو کہ 2 لاکھ پلس ویورشپ اس پر۔ آپ کا انسپریشن کون رہا ہے؟ میں بچپن ہی سے شاہ رخ خان، طاہر خان لالا۔ آپ نے ہمارے وزیرستان کے یا کے پی کے جتنے بھی ولاگرز ہیں ان کو آپ نے بگاڑ دیا، آپ کی وجہ سے وہ غلط کنٹینٹ ڈال رہے ہیں ولاگنگ میں۔ لوگ لاکھوں کروڑوں وغیرہ بتا دیتے ہیں کہ میں ایک ولاگ سے ایک گاڑی لے سکتا ہوں، لیکن اصل میں اس طرح ہوتا ایسا نہیں ہوتا، بالکل نہیں ہوتا۔ اس نے مجھے دھکا دے دیا کہ کیا کر رہے ہو، یہاں پر تبلیغ ہو رہا ہے اور آپ یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہو۔ فار ایگزامپل میں ابھی کراچی سے اسلام آباد جا رہا ہوں، پہلے کوشش کرتا ہوں اگر 1000 روپے پر طریقہ بنتا ہے 1000 روپے پر جاؤں۔ میں نے اپنے کاغذات وغیرہ جمع کیے ہیں انڈیا جانے کے لیے، انشاءاللہ میں پوری دنیا کا وزٹ کروں گا۔ میں کمنٹ دیکھتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ ڈیچ کنجوس بڑا ہے، کہ سیب اٹھا لیا، اس سے 1-2 چھک لگا لیا، اس کے بعد ڈال دیا، دونوں لیول بھرا۔ تقریباً وزیرستان میں مسئلے مسائل بہت ہیں، پھر تو حکومت پیچھے پڑ جائے گی۔ پہلے ٹک ٹاکر اور ولاگر ان دونوں کی کیا اہمیت ہے معاشرے میں اور سسٹم میں آج کل؟ ٹک ٹاکر اور ولاگر میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس کو اگر ہم لوگ اردو پہ کنورٹ کریں تو کیسا ہوگا؟ رانا، باجوہ، نیازی، خروٹی۔ آپ کے پروموشن کا کیا چکر ہے؟ پروموشن پر میں بالکل کمپرومائز نہیں کرتا۔ السلام علیکم، اٹس می زین محسود اور میرے کو ہوسٹ مصطفیٰ محسود آپ کو ویلکم کرتے ہیں زیڈ ایم پروڈکشن اسپانسرڈ بائی اسد اسپیئرز۔ آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ یقیناً کسی تعریف کے محتاج نہیں ہوتے، ہر فیلڈ میں ایک مہارت ہوتی ہے ہر انسان کے پاس۔ اسی طرح یہ جو آج کے ہمارے گیسٹ ہیں ان کی جو مہارت ہے وہ ولاگنگ میں ہے، اور یہ وزیرستان سے تعلق رکھتے ہیں، ایک چھوٹے سے گاؤں سے انہوں نے سٹارٹ کیا، اور اب آپ یقین مانیں کہ کے پی کے کہہ لیں اور پورا وزیرستان کہہ لیں، جتنی بھی ینگ جنریشن ہے ان سے انسپائر ہوتی ہے اور ان کو کاپی کرتی ہے۔ تو میں بنا آپ لوگوں کا ٹائم ضائع کیے میں آپ لوگوں کو ملواتا ہوں ہمارے پیارے بھائی ڈیچ بھائی۔ السلام علیکم ڈیچ بھائی۔ وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ پوری زیڈ ایم پروڈکشن کی ٹیم کا کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی ٹائم نکال کر مجھے پوڈ کاسٹ کرنے کا موقع دیا۔ فرسٹ تھنگ فرسٹ، سب سے پہلے تو آپ شارٹ سا ایک انٹروڈکشن دیں ہمیں کہ آپ نے کہاں سے سٹارٹ لیا، کہاں سے تعلق رکھتے ہیں، ایک شارٹ سا انٹروڈکشن ہمارے دیکھنے والوں کے لیے۔ بالکل، میرا چونکہ تعلق جنوبی وزیرستان اپر سے ہے اور میرے گاؤں کا نام چگملائی جنوبی وزیرستان ہے۔ اس کے علاوہ اگر سکولنگ کی بات کی جائے تو سکولنگ میں نے اپنے ہی گاؤں سے کی ہے چگملائی سے، اور پھر اس کے بعد انٹرمیڈیٹ ڈیرہ اسماعیل خان ہمارے نزدیکی علاقہ ہے، اور اس کے بعد الحمدللہ آج کل میرا ریفا انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد سے میڈیا اسٹڈیز شروع ہے، جو کہ میں 5th سیمسٹر میں پڑھ رہا ہوں۔ اور اسی کے علاوہ اگر میرے اس فیلڈ کی بات کی جائے، ولاگنگ کی بات کی جائے، تو الحمدللہ تقریباً پریویس 3-4 ایئرس سے میں ولاگنگ کر رہا ہوں۔ چونکہ سٹارٹ میں تو میں اردو زبان میں کرتا تھا، لیکن ابھی تقریباً 1.5 سال پہلے سے میں تقریباً اپنے ہی لہجے میں کر رہا ہوں، جس کی وجہ سے الحمدللہ مجھے تھوڑی سی عزت بھی ملی اس سے اور پہچان بھی ملی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا، ایک چیز میں یہاں پہ ایڈ کر دیتا ہوں کہ آپ نے ابھی کہا کہ اس سے پہلے آپ اردو میں کرتے تھے، تو ہمارا یہ جو پوڈ کاسٹ ہے آئی تھنک یہ آپ کا فرسٹ پوڈ کاسٹ ہے اور آپ کا یہ فرسٹ انٹرویو ہے جو اس ٹائم کے بعد پہلا آپ کا اردو میں ہونے جا رہا ہے۔ یہ تو ہمیں نئی چیز دیکھنے کو ملی ہے۔ اچھا، سٹارٹ کرنے سے پہلے مجھے صرف ایک چیز اور بتائیں کہ آپ کی جو ہے یہ ابھی ولاگنگ سے پاسٹ میں آپ نے کیا کیا چیزیں کی ہیں، کون کون سے آپ نے بزنس کیے ہیں، یا آپ نے کہاں کہاں ڈیوٹیز کی ہیں، آپ نے کیا کیا سروسز لوگوں کو دی ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا پاسٹ ایکٹیویٹیز کے بارے میں بتائیں۔ تقریباً میں پچھلے 4-5 سالوں سے پریکٹیکل فیلڈ میں آ چکا ہوں، میڈیا کی جو پریکٹیکل فیلڈ ہے۔ اس سے پہلے میں اپنے علاقے کا بہت ہی ایکٹیو سوشل ورکر رہ چکا ہوں۔ مثلاً ہمارے علاقوں میں تقریباً وزیرستان میں مسئلے مسائل بہت ہے، مثال کے طور پر کبھی بجلی نہیں ہوتی تھی، کبھی انٹرنیٹ تو ابھی تک نہیں ہے، کبھی اور مسائل، اس پر احتجاج کرنا، لوگوں کی آواز آگے عہدیداران تک پہنچانا، اس پر میں نے کافی ورک کیا۔ اچھا، اور اس کے بعد الحمدللہ ایز اے جرنلسٹ، ایز اے صحافی بھی میں رہ چکا ہوں،
اور کافی ایکٹیو تھا. تو اس کے بعد ساتھ ہی ساتھ میں اس کے ساتھ ولاگنگ بھی کرتا تھا, میری اسکولنگ بھی ہوتی تھی, میری کالج اسٹڈی وغیرہ بھی ہوتی تھی. تو یہ سلسلہ جاری رہا اور الحمدللہ آج ایک ولاگنگ کے پوائنٹ پر رک چکا ہوں, ایک پروفیشنل ولاگر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, مزید ترقی عطا فرمائے. آمین آمین. اچھا ڈیج بھائی, آپ نے جیسے ابھی کہا کہ میں نے سوشل ایکٹیویٹیز کی اپنے گاؤں میں وہاں پہ, تو آپ نے ولاگنگ جیسے شروع کی, اس میں آپ نے صرف ولاگنگ کیوں اس میں مطلب اسٹارٹ کی؟ کیونکہ اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی ہوتے ہیں, ای کامرس میں بھی آتا ہے, کافی فیلڈ اور بھی آتے ہیں اس میں, تو آپ نے مطلب بلاگنگ کی طرف کیسے آپ نے قدم بڑھایا, آپ نے سوچا کہ اس بارے میں؟ بالکل, دیکھیں اس طرح تو مختلف فیلڈز ہے, اگر ویسے دیکھا جائے تو بہت وسیع دنیا ہے, مختلف کام ہے انسانوں کے لیے. آج کل آپ کی بات ہے کہ ٹیکنالوجی کا دور ہے, کوئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف بڑھ رہا ہے, کوئی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی طرف بڑھ رہا ہے, کوئی ای کامرس کی طرف بڑھ رہا ہے. لیکن میری جو بات ہے وہ ٹرینڈ تک میں دور نہیں ہے, کیونکہ لوگ تو اکثر میں دیکھتا رہتا ہوں کہ لوگ ٹرینڈز کو زیادہ فالو کرتے ہیں, جس چیز کا دور ہوتا ہے اسی کے پیچھے جاتے ہیں. لیکن الحمدللہ میں نے ویسے پاسٹ بتا دیا کہ میں نے مختلف جرنلسٹ رہ چکا ہوں, سوشل ورکر رہ چکا ہوں, لیکن ولاگنگ ایک ایسا فیلڈ ہے جب میں اس میں انٹر ہوا تو مجھے خود فیل ہوا کہ یار میں اسی فیلڈ کا بندہ ہوں. آپ اسی کے جیسے میچنگ ہو رہی ہے آپ کے ساتھ؟ میری میچنگ بھی ہوئی, اور میں وہ جو کام کرتا ہوں, ولاگ ریکارڈ کرتا ہوں, ایڈٹ کرتا ہوں, اس میں خود ایک پرسکون ماحول مجھے مل جاتا ہے. جس طرح آپ کراچی آئے ہو اور کراچی کے ہو کے رہ گئے, اب جانے کا دل نہیں کر رہا, سیم اسی طرح. سیم اسی طرح ولاگنگ فیلڈ میں بھی اسی طرح رہا کہ میں جیسے اپنی ولاگنگ کے فیلڈ میں انٹر ہوا تو اب واپس جانے کا نام نہیں لے سکتا کسی اور. اچھا, جس طرح ابھی آپ نے بتایا کہ آپ ولاگنگ میں آ کے ولاگنگ کے ہی رہ گئے, تو آپ ذرا ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کا انسپریشن کون رہا ہے؟ ظاہر سی بات ہے اگر کوئی کسی فیلڈ میں آتا ہے تو وہ کسی کو دیکھ کے ان سے انسپائر ہو کے آتا ہے. آپ کا انسپریشن کون تھا اور کون ہے موجودہ؟ میں اکثر جب میں نے ولاگنگ سٹارٹ کی تھی تو بہت سے ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ وہاں پر بندہ خود ہمت ہار جاتا ہے کہ بھائی یہ تو میری بس کی بات نہیں ہے, کیونکہ کافی محنت لگتی ہے, پھر وہ آؤٹ پٹ نہیں آتے. اچھا, تو ملک پر بھی ایسے تقریباً حالات آ چکے تھے, لیکن میں بچپن ہی سے شاہ رخ خان ہمارے جو ایس آر کے اس سے بہت زیادہ فالو کرتا ہوں, اسپیشلی اور اس کی ایکٹنگ کو نہیں, ان کی جو بات ہے, ان کے جو رولز ریگولیشن ہے یا ان کی جو ڈسپلن ہے اس کو میں زیادہ تر سنتا ہوں اور پھر اس سے فالو کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اچھا, تو پھر اس سے بھی فالو کرتا تھا, لیکن تقریباً 1 سال پہلے ایک ایسا وقت آ چکا تھا کہ میں ولاگنگ کو باقاعدہ طور پر ایگزٹ کرنے والا تھا, چھوڑنے والا تھا. اچھا, تو اس وقت میں طاہر خان لالا ٹی کے آر کے جو اونر ہے, اس کی ایک ویڈیو دیکھتا ہوں کہ وہ کہتا ہے کہ یار پوری زندگی میں ایک ہی مقصد بناؤ اپنا, ایک گول پہلے سلیکٹ کرو کہ میں نے کرنا کیا ہے, اور پھر اس کے لیے دن رات پاگل ہو جاؤ, دیوانے ہو جاؤ, اس کے بس محنت شروع کرو. اچھا, یہ رات ہے جو بھی ہے بس اس کے پیچھے لگ جاؤ. یہ ان کی ویڈیو بالکل اسی ایگزیکٹ ٹائم پہ آئی تھی جب آپ لیو کرنے والے تھے؟ بالکل. یہ یوں سمجھو کہ رات کو جب میں نے باقاعدہ طور پر فیصلہ کیا کہ بس مجھے چھوڑنا چاہیے, ٹھیک اسی صبح کو میں طاہر خان لالا کی ویڈیو دیکھتا ہوں. اچھا, جو میں نے وہ ویڈیو دیکھ لی کہ یار وقت آئے گا, تھوڑا سا صبر کرو, ایک گول کو آپ سلیکٹ کرو, اس پر کام شروع کرو, وقت آئے گا انشاءاللہ کہ وہ اچیو ہو جائے گا. یقین جانو کہ پھر اسی ٹائم سے میں نے دوبارہ ولاگنگ میں قدم رکھا کہ انشاءاللہ اب میں کر کے دکھاؤں گا. شروع کیا الحمدللہ. اس ٹائم سے تقریباً ابھی 1 سال مکمل ہونے والا ہے, اور الحمدللہ اسی ولاگنگ سے میں نے اپنا نام بھی کمایا. الحمدللہ آج کل میرے سبھی خرچے ہیں اپنی ولاگنگ سے کر رہا ہوں. اچھا, تو یعنی کہ وہ پوزیٹیو ان کے الفاظ آپ کے لائف چینجنگ بن گئے ہیں. ان کے ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. ایک ہی ویڈیو شارٹ کلپ تھا خان لالا, ابھی بھی ان کے پروفائل پر موجود ہوگی, اور میری بھی کوشش بھی ہے کہ انشاءاللہ طاہر خان لالا کے ساتھ جیسے ہی ملاقات ہو جائے یا ہو یہ بات آپ ان کو سنائیں گے تو وہ کافی خوش ہوں گے اس چیز سے. بالکل انشاءاللہ. اچھا, اور ہو سکتا ہے میں نے آج تک کسی کو گفٹ اتنے نہیں دیے, لیکن طاہر خان لالا کے لیے آپ کا میں نے سنا ہے, میں آپ کے اکثر کمنٹ دیکھتا ہوں, لوگ بولتے ہیں کہ ڈیج کنجوس بہت ہے, تو
بالکل آپ نے صحیح بات کی, آپ نے کسی کو گفٹ نہیں دی ہے, طاہر خان لالا کو دیں گے. طاہر خان لالا کو تو ہر کوئی فالو کرتا ہے, اور اگر میں اپنی بات کروں یا میرے جو کو ہوسٹ ہیں مصطفیٰ بھائی, ہم کافی فالو بھی کرتے ہیں ان کو لک آفٹر بھی کرتے ہیں, جس طرح سے وہ اپنے پروموشنز کرتے ہیں, جس طرح سے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے رہا ہے, اور وہ ترقی کر رہے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ, اور وہ کافی پروفیشنل لگتے ہیں. بے شک, بالکل یہی آپ کی بات ہے زین بھائی. جیسے آپ نے کہا کہ آپ کا مطلب ایک موٹیویٹڈ پرسن آپ کرے گئے نا, طاہر لالا بھائی جو ہے, مطلب اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا کا جو پازیٹیو یوز ہے, ہمارا پازیٹیو استعمال ہے, یہ کتنا اثر انداز ہوتا ہے ہمارے. بہت زیادہ. جیسے آپ کا دیکھا آپ کا ٹرننگ پوائنٹ آخری میں جو ہے نا, بالکل آپ مطلب بس ہو گئی تھی آپ کی, لیکن آپ نے یہ ہار نہیں مانی آخر میں طاہر خان لالا کی آپ کی اوڈی آئی. مطلب مقصد اس کا یہ بھی نکلتا ہے کہ سوشل میڈیا میں جو بھی ہے بلاگنگ ایکس وائی زیڈ جو بھی کرتے ہیں, پازیٹیو لیول پہ اور موٹیویٹڈ لیول پہ بہت اثر انداز ہوتا ہے. جو بھی انسان کرتا ہے, اسپیشلی طور پر آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ ہر کوئی ولاگنگ کرتا ہے, کوئی ایکٹنگ کرتا ہے, کوئی کیا کرتا ہے, ہر چیز کا ایک اثر ہوتا ہے. بالکل, اور وہ اثر ایک پوائنٹ پر ہو جاتا ہے. دیکھیں انسان ایک حالت میں نہیں ہوتا, جب موبائل دیکھتا ہے کبھی خوش ہوتا ہے, کبھی پریشان ہوتا ہے. اس کے علاوہ کبھی کبھار ایسے حالات بھی ہوتے ہیں کہ وہ زندگی سے مطلب بالکل مایوس ہو چکا ہوتا ہے. تو ماشاءاللہ طاہر خان لالا کو اللہ مزید زندگی دے دے. اچھا, آپ نے طاہر خان لالا کی جو بات کی, آپ اپنی فیلڈ میں بتائیں کہ آپ ولاگنگ میں کس سے انسپائر ہوئے ہیں. ولاگنگ میں آپ نے نہیں بتایا, ذرا شارٹ سا ہمیں یہ بتا لیں. ولاگنگ اصل میں اگر میں بات بتا دوں تو میں بچپن ہی سے موبائل کا بہت شوقین تھا, خاص کر ویڈیوز بنانے کا. لیکن وہ تو بچپن ہوتا ہے, کچھ انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. یقین جانو کہ مجھے پہلے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ جو میں ریکارڈ کر رہا ہوں اس کو ولاگ کہتے ہیں. اچھا, ہاں, میں تقریباً میرے خیال میں 2021 کی بات ہے کہ میں, اچھا دوسری جو سب سے حیران کن بات ہے کہ جب میں نے فرسٹ ولاگ ریکارڈ کی تھی نا, فرسٹ ولاگ میں نے ریکارڈ کی تھی اردو میں ریکارڈ کی تھی, اور میری فرسٹ ولاگ یقین جانو کہ 2 لاکھ پلس ویورشپ اس پر. اور کتنے فالوور تھے آپ کے؟ میرے تقریباً میرے خیال میں 250-300 فالوور. یہ وہی والی لوگ تو نہیں تھی, ایک میں نے دیکھی تھی جو اسٹک تھی, آپ نے مطلب پودا مطلب درخت تھا, اس سے آپ نے دور سے وہاں پہ ویڈیو سیلفی ٹائپ ویڈیو بنائی تھی, کوئی بلاگ نہیں تھی. یہ 2021 کی بات ہے تقریباً. میں ایک اس پر گیا تھا, ایک تبلیغی مرکز ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں, اس میں گیا تھا. تو میں نے وہ تبلیغی مرکز دکھایا تھا, اور وہاں پر میں کیا کر رہا ہوں, جو کر رہا ہوں, پی رہا ہوں, اور اس کے علاوہ جو بیان سن رہا ہوں وہ میں نے دکھایا تھا. لیکن ایک مزاحیہ طور پر, اچھا تو وہ میں نے دکھایا تھا اور بہت پروفیشنلی ریکارڈ کیا تھا. اچھا دوسری بات کہ وہاں پر جب میں یہ ولاگ ریکارڈ کر رہا تھا تو وہاں پر ایک تبلیغی آیا تھا, میں بالکل سینٹر پہ ولاگ ریکارڈ کر رہا تھا. اس نے مجھے دھکا دے دیا کہ کیا کر رہے ہو, یہاں پر تبلیغ ہو رہا ہے اور آپ یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہو. اچھا تو بہرحال وہ ریکارڈنگ وغیرہ یہ سین گزر گیا. اس کے بعد جب میں چلا گیا ہاسٹل, میں وہاں پر تقریباً فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا, اور جب چلا گیا ہاسٹل 2-3 دن ایڈیٹنگ پر گزار دیے, آرام سے ایڈٹ کر دیا. اور جب میں نے اپلوڈ کر دیا, یقین جانو کہ سارے تبلیغی کے کالز مجھے آ رہے تھے, یار سوری وہ اس دن یہ غلط فہمی ہوئی تھی, ہم تو آپ کو کوئی ایسا وہ سمجھ رہے تھے. حالانکہ اس وقت بھی میں ایک پروفیشنل ولاگر نہیں تھا. آپ ڈیش بھائی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب فرسٹ ٹائم ہر کسی کو مطلب محنت بھی کرنی پڑتی ہے, کافی ٹینشن مطلب پریشانی ہوتی ہے, اس میں فیس کرنی پڑتی ہے اس چیزوں کو. آپ نے اس میں پریشانیاں کیسے, مطلب اس میں کافی قسم کی پریشانیاں آتی ہے, وہ آپ نے فیس کی. آپ اگر ہمیں کچھ بتانا چاہیں گے کچھ ایسے؟ بالکل بالکل, بہت سے اس طرح کے بہت سے ہمارے کافی ایسے ہیں مطلب جنریشن آج کل کی جنریشن جو ہے تو یہ فالو کرتی ہے, پھر آپ کو ماشاءاللہ سے آج کل زیادہ تر دیکھ بھی رہی ہے, فالو بھی کرتی ہے. تو اس کی وجہ سے ان کو بھی ہمیں بھی کچھ نہ کچھ ایسے سیکھنے کو بھی مل جائے گا. میں تقریباً ہر جگہ میں کہہ چکا ہوں کہ دیکھیں ولاگنگ فیلڈ آپ لوگوں کو صرف اسکرین پر دیکھ رہے ہو, یہ ایک ایسا فیلڈ ہے کہ یہ آپ کی زندگی کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. صبح آپ اٹھتے ہو, رات کو پھر سوتے ہو. آج کل کے دور میں یہ پورا یہ 12 گھنٹے آپ کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے, اور آپ پر بہت اثر انداز ہوتا ہے ولاگنگ. اس کے لیے آپ کو فرینڈ نہیں بننا پڑتا ہے. یقین جانو کہ فرسٹ آف آل جب میں یہ ولاگنگ کرتا تھا, میں اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں تھا, کہ مجھے گاؤں سے آتی ہے ایک بندے کی
کہ یار میری دوسری شادی ہے, آپ میری شادی پر آ جاؤ. اچھا دوسری شادی, ہاں, اور میری مطلب ایک خواہش ہے کہ آپ میری یہ جو شادی ہے اس کی کوریج کرو اور اپنے ولاگس میں لے کر آؤ تاکہ تھوڑی سی پروموٹ ہو جائے. تو وہاں پر میں نے چھوٹی بچیاں ڈانس اتاڑ کر رہی تھی, ہمارا جو کلچرل اتاڑ ہے, تو وہ جو کر رہی تھی وہاں سے میں نے ایک شارٹ کلپ بنا لیا, اپنے ولاگ میں شامل کر دیا. یقین جانو کہ جب میں نے وہ ولاگ اپلوڈ کی, وہ کلپ کسی نے ڈاؤن لوڈ کیا تھا, پھر اپنے ہر کوئی اپنے پروفائل سے شیئر کیا تھا. ہاں, جب میں صبح اٹھا تو یقین جانو کہ میرے قوم کے مشران پہنچ چکے تھے میرے گھر کے باہر کہ بھائی آپ نے تو ویڈیو ریکارڈ کی ہے. میں نے کہا وہاں تو ویڈیو تو ریکارڈ کی, اس میں کون سا برا ہے, چھوٹی بچی اتاڑ کر رہی ہے, آپ کو پتہ نہیں تھا اس کا. لیکن ایک اور مخلوق ہے, اس کا میں نام نہیں لے سکتا, اس کی طرف سے بہت آئے تھے کہ بھائی غلطی تو آپ نے کی ہے. وہاں پر میں نے بہت سے وہ کیا کہ یار, اور یقین جانو وہ ایسے حالات تھے میرے لیے کہ میں بالکل حیران ہو گیا کہ میں کیا کروں. فیملی والوں کا عجیب ریئیکشن تھا, باقی گاؤں والوں کا کہ آپ نے کیا کیا ہے, آپ کو تو چھوڑیں گے نہیں, یہ ہوگا. بہرحال اسی ٹائم پھر میں اپنے گاؤں سے تو نکل گیا, ڈیرہ اسماعیل خانہ گیا, ہمارا نزدیکی علاقہ ہے. اچھا, تو پھر اس کے بعد میں اسلام آباد چلا گیا. تقریباً 2-3-4 مہینے یہ سلسلہ جاری رہا, بہت سے مشکلات فیس کرنے پڑے, کبھی کبھار کال بھی آ جاتی تھی. اچھا, تو الحمدللہ پھر گزر گئے, لیکن ایسے حالات ہے کہ میں ابھی الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. بہت لوگ آن اسکرین دیکھتے ہیں, ان کو نہیں پتا چلتی یہ ساری چیزیں. آن اسکرین آپ کو دیکھتے ہیں گھوم رہا ہے پھر رہا ہے, بھائی اس کے تو مزے ہیں. اور اچھا ایک اور چیز مجھے بتائیں کہ آپ کو لوگ دیکھتے ہیں, بڑا انسپائر کرتے ہیں, اور ہر کوئی آپ کی طرح بننا چاہتا ہے, ایز اس فیلڈ میں آپ کی طرح اپنا لوہا منوانا چاہتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ ایزی کتنا ہے, کیونکہ میں جو ہوں آپ کے ساتھ یہاں پہ کچھ ٹائم میں نے اسپینڈ کیا ہے, اسلام آباد میں بھی ہم نے کچھ ٹائم اسپینڈ کیا ہے, تو مجھے جتنا لگتا ہے, میں نے جتنا نزدیکی سے دیکھا ہے, یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. تو آپ اپنی آڈینس کو, اپنے جو آپ کے دیکھنے والے ہیں, جو آپ سے انسپائر ہوتے ہیں, ان کو کیا کہنا چاہیں گے اس ولاگنگ, اس فیلڈ کے بارے میں؟ دیکھیں, اس فیلڈ میں اگر میں یہ کہوں کہ بالکل مزے تو زیادہ ہے, لیکن اس کی بنسبت اگر دیکھا جائے تو ڈیلی تقریباً صرف ایڈیٹنگ کو آپ نے 5 سے 6 گھنٹے دینے ہوتے ہیں. 24 گھنٹوں میں 5 سے 6 گھنٹے. یہ یقین جانو, یہ کسی پروفیشنل ولاگر سے پوچھو, وہ آپ کو بتا دے گا کہ یہ بالکل یہ 100% درست بات ہے. اس کے علاوہ جب آپ نکلتے ہو صبح, کوریج تو ریگولر کرنی پڑتی ہے. آپ بیٹھتے ہو, اپنے موبائل اٹھاتے ہو, یہ ہوتا ہے کلپ لینا پڑتا ہے, پھر آپ جاتے ہو کلپ لینا پڑتا ہے, اور پھر جب آپ رات کو ایڈیٹنگ کے لیے بیٹھ جاتے ہو تو وہاں پر دیکھنا پڑتا ہے کہ یار ابھی میں اس ولاگ کو بناؤں گا تو اس میں کچھ مزاحیہ لے کر آؤں گا, تھوڑا کچھ فن لے کر آؤں گا, اسی کے علاوہ خوبصورت چیز ہے, خوبصورت بات ہے, پازیٹیو چیز بھی لے کر آؤں گا, اور اس کے اثرات کو بھی دیکھنا پڑتا ہے, ادھر ادھر انوائرمنٹ, سوسائٹی کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. سو بہت مشکل ہے, لیکن اگر کسی نے کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو تھوڑا سا انالائز کرے. اگر آپ کا انٹرسٹ ہے پھر کر سکتے ہو, لیکن اگر آپ نے کسی کو صرف اس طرح دیکھ لیا کہ یار یہ تو ڈیچ بار بار کبھی کراچی جاتا ہے, کبھی اسلام آباد جاتا ہے, آتا رہتا ہے, تو اس کو نہ دیکھو. اس کی وہ جو محنت, ہر چیز کے لیے محنت, ہر چیز یہ ولاگنگ فیلڈ اس طرح ہے کہ آپ کی پوری لائف کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ اگر میں دوسری چیز بتا دوں کہ مثال کے طور پر اکثر میرے ساتھ یہ میں جب کئی سفر کرتا ہوں لڑائیاں وغیرہ ہو جاتی ہے, اچھا اس کو بھی دکھانا پڑتا ہے. وہ جب آپ ولاگ اپلوڈ کرتے ہو پیچھے آپ کی فیملی ممبرس کی کالیں آنا شروع ہو جاتی ہے, بھائی یہ کیا کیا, یہ کیوں کرتے ہو, یہ نہ کرو, یہ اپلوڈ نہ کیا کرو, باقی سمپل کیا کرو. حالانکہ میں نے اپنے ساتھ اور اپنے فینس کے ساتھ, آڈینس کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ میں ریئل سب کچھ دکھاؤں. یہ بہت اچھی بات ہے, یہ بہت اچھی, آرگینک چیز آرگینک ہوتی ہے. بالکل, یہ بات بھی آ جاتی ہے اس میں, جیسے کوسچن مارک آ جاتا ہے کہ جیسے ابھی آپ کو مطلب اتنی مشکلات وغیرہ, آپ کو ڈپریسڈ ہوتے, سب کچھ آپ کو مطلب فیل کرنا پڑ رہا ہے, تو اس سے پوزیٹیو اور نیگیٹو فیلنگ اثرات بھی آپ کے اوپر پڑتے ہیں اس چیز سے. اچھا, میں نے پہلے بھی آپ سے ایک چیز پوچھی تھی, میں دوبارہ بھی آڈینس کے لیے یہ چیز پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ اکثر ٹک ٹاک پہ, فیس بک پہ میں کمنٹ دیکھتا ہوں, لوگ کہتے ہیں کہ ڈیچ کنجوس بڑا ہے. تو یہ کنجوسی کا جو لفظ ہے یہ کب ملا, کس طریقے سے ملا, اور کیا اس کے پیچھے وجوہات ہے, کوئی حقیقت ہے یا لوگ اس کو جو ہے آپ کے ساتھ بلا وجہ جوڑ رہے ہیں؟ نہیں, بالکل اس میں حقیقت ہے, کیونکہ پہلا بندہ جو مان رہا ہے. ہاں بالکل اس میں حقیقت ہے. میں ایک بیکورڈ اور مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتا ہوں, اور ابھی
یہ اسٹوڈنٹ لائف ہے اور یہ آنا جانا خرچے وغیرہ, اس کو میں بہت چیزوں کو مجھے دیکھنا پڑتا ہے. میں لوگوں کی طرح نہیں ہوں کہ بھائی شوشہ کر دیا, دکھا دیا اپنے آپ کو کہ بھائی یہ تو میں کچھ کما رہا ہوں, یا بھائی اپنے آپ کو پروموٹ کرو. نہیں, جو حقیقت ہوتا ہے میں حقیقت کو خود بھی پسند کرتا ہوں اور لوگوں کو بھی وہی دکھاتا ہوں. بھائی جو میں کھاتا ہوں پیتا ہوں ڈائریکٹ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں, اور کوشش بھی کرتا ہوں. اگر فار ایگزامپل میں ابھی کراچی سے اسلام آباد جا رہا ہوں, پہلے کوشش کرتا ہوں اگر 1000 روپے پر طریقہ بنتا ہے 1000 روپے پر جاؤں گا. اگر وہ نہیں بنا 2000 پر جاؤں گا. مطلب میں کم سے کم کوشش کرتا ہوں. کوئی ایسا واقعہ آپ کے ساتھ ہوا ہو, یہ اس کنجوسی کے حساب سے کسی نے آپ کو وہ چیز نوٹ کرائی ہو کہ یہاں پہ جو جگہ ہے یہاں پہ آپ نے یہ چیز کی تھی, ایسا کچھ ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ یہ اکثر سٹارٹ میں جب میں اسلام آباد آیا تھا تو میں اپنے بائک میں پیٹرول کم ڈالتا تھا, 100 روپے کا پیٹرول ڈالتا تھا, اور اس پر وہ جو میں ڈپٹی جاتا تھا پھر وہاں سے آتا تھا, یہ میں اسی سے مینیج کرتا تھا. تو کبھی کبھار یہ ہو جاتا تھا کہ راستے میں یہ پیٹرول ختم ہو جاتے تھے, اور یہ کبھی کبھار نہیں بلکہ ہر تیسرے ولاگ میں یہ میرے ساتھ ہوتا تھا. لوگ کہتے تھے کہ یار عجیب بندے ہو, زیادہ ڈالا کرو زیادہ. میں اس سے بتاتا ہوں کہ یار دیکھو یہ بھی پیر مشینری ہے, جتنا زیادہ ڈالا گے اتنا ہی زیادہ پیے گا. تو اسی حساب سے پھر جو آڈینس ہے انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ یار آپ کنجوس ہو. میں نے کہا آپ سے جب ہم اسکرپٹ ڈسکس کر رہے تھے آپ نے اسی کنجوسی کے بارے میں ایک واقعہ ذکر کیا تھا, وہ ذرا ہمارے آڈینس کے ساتھ شیئر کریں, وہ بڑا یہ پسند کریں گے اس چیز کو. بہت عجیب واقعہ ہے, نام نہیں لینا چاہوں گا, لیکن یہ ہمارے وزیرستان میں ایک بندہ تھا, وہ اس کی یہ فروٹ کی ریڈی یا دکان کہہ سکتے ہو یہ تھا. تو ہمارا کوئی یہ گاؤں والا گیا تھا اس کے پاس کہ یار مجھے 1 کلو سیب دے دو. اچھا. تو وہ جب اس نے سیب تولے تھے نا, وہ سیب کا جو وہ تھا لیول تھا وہ مطلب زیادہ تھا, برابر نہیں ہو رہا. ہاں, سیب کا وزن زیادہ تھا, مطلب وہ تو نہیں چاہ رہا تھا کہ یار مجھ سے سیب زیادہ چلے جائے, اور چھوٹا سیب اس کے پاس موجود نہیں تھا. تو اس نے یوں کیا کہ سیب اٹھا لیا, اس سے 1-2 چھک لگا لیا, اس کے بعد ڈال دیا, دونوں لیول برابر ہو گئے. اچھا, تو یہ بات یقین جانو کہ اتنی وائرل ہو گئی اچھا گاؤں میں کہ لوگ پھر آج کل مثال دیتے ہیں کہ جب کسی کے پاس جاتے ہو یا وہ یہ فروٹ والے کے پاس جاتے ہو, جب یہ لیول برابر نہیں ہوتا تو کہتے ہیں 1-2 چھک لگاؤ کہ برابر ہو جائے. ایک چیز مجھ سے شیئر کی تھی کہ آپ سے اکثر آپ کے فالوور گلہ کرتے ہیں کہ میں ولاگ میں نہیں آیا, مجھے آپ نے ولاگ میں نہیں دکھایا, تو ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے ایک چھوٹا سا؟ ان کے لیے یہی پیغام ہے کہ دیکھیں ولاگ اس طرح نہیں ہوتی کہ بھائی میں صبح نکل گیا بس ابھی آپ میرے ساتھ آ گئے, میں آپ کو ڈائریکٹ دکھانا شروع کر دو, آپ کے اور 100 لوگ ملتے ہیں. ہاں یار اتنے زیادہ مل جاتے ہیں دن میں, اگر میں ایک کو دکھانا شروع کروں تو وہ تو پھر ولاگ نہیں بن جائے گی, وہ پھر ایک کا انٹروڈکشن بن جائے گا. تو ہمیں اس طرح کرنا پڑتا ہے کہ ہم پہلے جب پورا دن ایک کوریج کر لیتے ہیں, پھر ان کی سٹوری بناتے ہیں کہ یار اس کا مین ٹائٹل کیا ہے, اس کی سٹوری کیا ہے, اس کے بعد اسے ایڈٹ کرتے ہیں. اگر اس طرح میں لگ گیا ایک کو دکھاتا گیا تو پھر وہ سٹوری تو نہیں بنے گی, اور نہ اسی طرح زبردست ولاگ بنے گی جس میں تھوڑا فن ہو, تھوڑا مزہ ہو, تو پھر اس طرح تو نہیں بنے گی نا. تو اسی وجہ سے ہم صرف وہ سین دکھاتے ہیں جہاں پر کچھ مزہ. اچھا ڈیچ بھائی, ہماری ٹیم نے صبح ہمیں بتایا تھا کہ ہمیں انڈیا ایمبیسی سے ایک میل آئی ہے کہ ہم آپ کے وزیرستان سے ایک ڈیچ نامی شخص نے, ایک ولاگر نے کاغذات جمع کرائے ہیں اپنا, اس کے پیچھے کیا راز ہے اور آپ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں, یہ ذرا ہمیں بتائیں ہماری آڈینس کو. انشاءاللہ وقت تقریباً آ چکا ہے کہ میں اب اپنے ہی ملک سے باہر کی طرف بس رخ کرنے والا ہوں. فرسٹ آف آل جو میں نے ٹارگٹ کیا ہے, آپ کو بالکل صحیح معلومات ملی ہے کہ میں نے اپنے کاغذات وغیرہ جمع کیے ہیں انڈیا جانے کے لیے. اچھا. کیونکہ پاکستان سے انڈیا جانا بہت مشکل ہے, ویزا اپلائی کرنا, پھر وہ خرچہ بہت زیادہ آ جاتا ہے, اور پھر پہلے آپ کو دبئی جانا پڑتا ہے, اس کے بعد انڈیا جانا پڑتا ہے. اچھا. لیکن میں نے الحمدللہ چونکہ ہمارے پیر اس فیلڈ میں ایسا ہے کہ فین فالوئنگ زیادہ بن جاتی ہے, ایک مذہبی امور میں ہمارا شخص ہے, اس کے ساتھ میں نے رابطہ کیا کہ یار میں تو انڈیا جانا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا کہ بھائی یہ تو بہت ایزی ہے, آپ کا خرچہ بھی کم ہو جائے گا, اور بائی روڈ واگا بارڈر سے میں آپ کو انڈیا پہنچا سکتا ہوں, آپ کو باقاعدہ لیگل جاؤ گے, سیکورٹی بھی آپ کو ملے گی, وہاں پر آپ بے شک ولاگ ریکارڈ کرو. یہ پاکستان سے میرے خیال میں سکھ کمیونٹی ہے یا پتہ نہیں ہندو کمیونٹی ہے, یہ وہاں پر ان کا جو اپنا تبلیغ ہوتا ہے نئی دلی میں ہوتا ہے یا کہاں پر ہوتا ہے, مجھے ابھی اسپیسیفک معلوم نہیں ہے. یہ جاتی ہے, ٹرانسپورٹ بھی ان کو ملتی ہے حکومت کی طرف سے, سیکورٹی بھی حکومت کی طرف سے ملتی ہے, پھر جاتے ہیں وہاں پر تبلیغ کرتے ہیں,
फिर वापस आते हैं। लेकिन तो इंशाल्लाह ऐसा ना हो जाए। हाँ। मैं जाऊंगा वहां पर व्लॉग्स रिकॉर्ड करूंगा और यकीन जानो कि मुझे काफी इस चीज में इंटरेस्टेड हूँ कि मैं दिलचस्पी है मुझे कि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया चला जाऊं, क्योंकि बहुत कंटेंट है वहां पर, बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और वो लैंग्वेज भी ऑलरेडी हम एक दूसरे के जानते हैं, कल्चर भी ये फिल्म इंडस्ट्री की वजह से। तो अब हमें और आपकी ऑडियंस को जो डर है वो इस चीज का डर है, जिस तरह इस्लामाबाद से आप आए हैं कराची और कराची के होके रह गए, अब ऐसा ना हो आप मुंबई चले जाए और फिर वहां से वापसी ना आए। हमें और आपकी जो ऑडियंस है उनको इस चीज का खदशा, ऐसा तो नहीं होगा ना कोई? इंशाल्लाह नहीं होगा, क्योंकि मैंने इंशाल्लाह पूरा प्लान बनाया है कि इंशाल्लाह चाहे मुझे रोटी मिलती या नहीं मिलती, लेकिन इंशाल्लाह मैं पूरी दुनिया का विजिट करूंगा इंशाल्लाह। बहुत अच्छी बात है। और लोग इंशाल्लाह देखेंगे भी, वक्त आएगा, अभी तो वो उस तरह के वो अल्फाज नहीं अदा कर सकता, लेकिन ये इंशाल्लाह वक्त साबित करेगा। अच्छा डीज भाई, आप हमें अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताएं कि मतलब फ्यूचर प्लान्स आपके क्या हैं इस व्लॉगिंग के थ्रू? आप इसी में रहेंगे या आगे क्या आपने सोचा है इस बारे में? इंशाल्लाह फ्यूचर प्लान्स अगर जिंदगी रही तो कैरियर इंशाल्लाह इसी व्लॉगिंग में बनाऊंगा, आगे भी यही सोच है। लेकिन चूंकि जब हमारा लहजा है पश्तो ज़बान ये थोड़ी लिमिटेड सी है, अच्छा ऑडियंस उनके कम है, इंशाल्लाह पहले इस पर अपनी ग्रिप मजीद भी मजबूत करूंगा, थोड़ी सी टीम बिल्ड करूंगा, उसके बाद इंशाल्लाह हालात को मद्देनजर रखते हुए उर्दू या इंग्लिश में बाकायदा तौर पर लैंग्वेज भी है माशाल्लाह से काफी वो है, लेकिन ये है सोशल मीडिया के उस पे बनिस्बत अगर बनाते हैं थोड़ा सा उसमें है फिर लिमिटेड हो सकती है। अच्छा डीज भाई, आपने यहाँ पे बात की हमारी पश्तो कम्युनिटी की के स्पेसिफिक लोग हैं, एक और चीज मैंने अक्सर आपके सोशल मीडिया के कमेंट्स में रीड करता हूँ, उसमें देखी है कि आपने हमारे वजीरिस्तान के या KPK के जितने भी व्लॉगर्स हैं उनको आपने बिगाड़ दिया, आपकी वजह से वो गलत कंटेंट डाल रहे हैं व्लॉगिंग में। यार इस चीज को आप किस नजर से देखते हैं? जाहिर सी बात है कि अगर मेरे बारे में कोई भी गलत राय रखता है, ठीक है मैं बोल दूंगा कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मगर बैक दी एंड वो चीज मुझे चुभ रही होती है कि यार ये लोग मेरे बारे में क्यों अफवाहें फैलाते हैं गलत। तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल बात तो यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह इसी अपने लहजे में, ये जो हमारा वज़ीरिस्तानी लहजा है, इसमें ये जो मिनी व्लॉग्स है, ये टीम और इसका फाउंडर कह सकते हैं कि ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ, क्योंकि ये आइडिया पर हमने काफ़ी रिसर्च किया था, उसके बाद शुरू किया। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो खुश होता हूँ कि लोग मुझे कॉपी करते हैं या लोग मेरी वजह से व्लॉगिंग अपने लहजे में स्टार्ट करते हैं, और मैं मजीद उनको सपोर्ट भी करता हूँ। जो वो जब मेरे साथ राब्ते वगैरह करते हैं मैं उनको मशवरे वगैरह भी देता हूँ। लेकिन ये जो अभी कभी कभार मेरे नज़रों में भी आगे वीडियोस चली जाती है कि मतलब ये वर्ड्स थोड़े से नेगेटिव इस्तेमाल करते हैं, चीज की वजह से क्रिएटर्स तो वो होते हैं, अब वो आपकी जिम्मेदारी तो नहीं है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। उसने मेरी वजह से स्टार्ट किया, मुझे देख लिया, आप उनकी मर्जी है। देखो चाकू है मुख्तलिफ काटने के लिए इस्तेमाल होती है, अगर आप उस पर फ्रूट काटना चाहते हो तो आपके लिए यूजफुल होगा, बहुत अच्छी बात, आपके हाथ में। लेकिन अगर आप किसी इंसान को काटते हो तो आप उसका नेगेटिव इस्तेमाल कर रहे हो। सोशल मीडिया और व्लॉगिंग भी एक बहुत वसी फील्ड है, ये आपके अपने ही हाथ में। अगर आप उससे फायदा के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि लोगों को भी फायदा पहुंच जाए और खुद भी फायदा किया जाए, तो आप उसे पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। नेगेटिव तरीके से इस्तेमाल करोगे पहले तो आप वायरल हो जाओगे, लेकिन एट द एंड जो आपको फिर बर्दाश्त करना पड़ेगा वो बहुत मुश्किल है। डीज भाई आपकी बात जैसे अभी आपने की है कि आपने माशाल्लाह अभी तक मैंने जितने भी वीडियोस मैंने आपकी देखी है, नोट किए ना, बंदा नोट करता है ऐसी चीजें, पॉइंट अच्छा, तो मतलब पॉजिटिविटी जो है ना, आप माशाल्लाह से जो भी लहजा इस्तेमाल करते हो, तो पश्तो में जो मुहावरात या कह सकते हो वो यूज करते हो, माशाल्लाह से वो बिल्कुल आप जो है ना पॉजिटिव लेवल। ये मुहावरे कहाँ से लाते हैं मुझे ये बताएं। मुस्तफा ने सही सवाल नहीं किया आपसे, मुहावरे कहाँ से लेके आते हैं? हमें भी चाहिए। तो मैंने बहुत बड़ी टीम रखी है। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक उसे ये पता नहीं है ना मैं किसी को उसकी पेमेंट वगैरह करता हूँ। ये जो हमारे इलाके के मशरान है इनके साथ मैं राब्ते में होता हूँ, उनके साथ तो मोबाइल वगैरह नहीं होते, उनके ये बेटे वगैरह हो गए उनके साथ। अगर ये वीडियो उन्होंने देखी तो आज से पेमेंट लेनी है इनसे मुहावरों की। उससे मैं कॉल करता हूँ, हेलो हाँ क्या है यार, आपके दादा को तो 1 मिनट के लिए कॉल दे दो, क्या पूछना है, कुछ मुहावरात पूछने हैं, उनके मतलब पूछने हैं। इसके अलावा हमारे मुख्तलिफ लोग ये जो दुबई में मुसाफरी करते हैं, काम वगैरह करते हैं, उनको जब मैं मैसेंजर व्हाट्सएप पर कॉल मैसेज वगैरह करता हूँ, हाँ बोलो क्या खिदमत कर सकते, मैं कहता हूँ कि यार अगर आपको मुहावरात याद हो तो मुझे लिख कर दे दो, फिर उस पर मैं थोड़ा सा रिसर्च कर लेता हूँ, फिर उसको अपने व्लॉग्स में शामिल करता हूँ। मतलब ये
کہ باقاعدہ ریسرچ کرتا ہوں. اس طرح نہیں ہوتی کہ بس ابھی میں نے سن لیا اور ڈائریکٹ شامل کرنی ہے. اس کے پیچھے جو اس کا مفہوم ہوتا ہے وہ پوری کہانی ہوتی ہے, پہلے اس سے بھی سمجھ لیتا ہوں, اس کے بعد اپنی. چونکہ ہمارا پوڈ کاسٹ اردو میں ہو رہا ہے تو اردو کے محاورے آتے ہیں آپ کو؟ ہاں یہ ابھی بات چھڑ گئی. کچھ یہ اسکول لائف میں سیکھی تھی لیکن اس طرح نہیں آتے جس طرح پشتو کے, جس طرح آپ جس طرح ہمارے محسود کمیونٹی کو یا پشتو کمیونٹی کو آپ ٹارگٹ کرنے کے لیے ایک ویڈیو میں انگیج کرنے کے لیے کرتے ہو, اس طرح سے اردو میں نہیں آتے آپ کو. بالکل ظاہر سی بات ہے, بہت ورکنگ کرتے ہو, بڑے لوگوں کی آپ نے ابھی پیمنٹیں بھی کرنی ہے جن سے آپ یہ سیکھ. آپ کے سوشل میڈیا پیجز مونیٹائز ہے کہ نہیں ہے, اور اس کے علاوہ آپ ارننگ کتنی کرتے ہیں ان چیزوں سے, یہ سوشل میڈیا وغیرہ سے؟ یہ بڑا خاص سوال ہوتا ہے کسی بھی ولاگر یا سوشل میڈیا انفلوئنسر سے پوچھنے کے لیے. دیکھیں فرسٹ آف آل تو بتانا سچ ہے ہماری آڈینس کو. سچ بتاؤں گا, جو بھی بتاؤں گا میں اس طرح نہیں کروں گا یہ جو باقی یوٹیوبرز یہ ولاگرز وغیرہ کرتے ہیں کہ ارننگ یا زیادہ بتاتے ہیں یا کہ یار اس سے کیا ہوتا ہے, لوگوں کو حقیقت بتا دو کیونکہ آپ کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ اس فیلڈ میں آ جائے یا ہو سکتا ہے, اور ایسا نہ ہو تو یہ ایک قسم کا بالکل ہے. لوگ لاکھوں کروڑوں وغیرہ بتا دیتے ہیں کہ میں ایک ولاگ سے ایک گاڑی لے سکتا ہوں, لیکن اصل میں اس طرح ہوتا ایسا نہیں ہوتا, بالکل نہیں ہوتا. یہ تو حقیقت لوگوں کو پتا ہے, حالانکہ اس کے پیچھے لوگ اس کی وجہ سے تو پھر وہ جوائن کر لیتے ہیں وہ فیلڈ. اگر حقیقت بتا دو تو ہماری یہ جو کمیونٹی ہے وزیرستانی کمیونٹی, یہ تو خاص کر میرے جو آڈینس ہے یہ تو یوٹیوب اس طرح خاص استعمال نہیں کرتے. میرے سبسکرائبرز تو بہت ہے لیکن ویورشپ بالکل نہیں ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ استعمال ہی نہیں کرتے. میرے ویورشپ فیس بک اور ٹک ٹاک پر ہے. ٹک ٹاک تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ پاکستان میں مونیٹائز نہیں ہے, حالانکہ میں نے کافی ورک کیا ہے لیکن مونیٹائز نہیں ہوتی. انشاءاللہ فیوچر میں اگر کچھ ہوا, ہاں فیس بک میری مونیٹائز ہے, فیس بک پر میرے 2 پیجز ہے, اور الحمدللہ یہ جو میرے یونیورسٹی کے اخراجات ہیں. اچھا, اس کے علاوہ میں کراچی آتا ہوں, اسلام آباد جاتا ہوں, اپنے گھر جاتا ہوں, مطلب گھومتا رہتا ہوں. اس کے علاوہ کھاتا ہوں, پیتا ہوں, پہنتا ہوں, یہ ساری جتنے بھی ہے یہ میری سوشل فیس بک کی ارننگ سے مجھے صرف اور صرف فیس بک. اب یہ باقی اکاؤنٹس اس میں نہیں ہے؟ ہاں باقی نہیں ہے. اچھا مجھے ایک اور چیز بتائیں, مطلب کھانے کا بھی ذکر ہو گیا ہے, مطلب بہت اچھا پیسہ آ رہا ہے, اللہ مزید ترقی عطا فرمائے, بہت ساری محنت لگتی ہے, بہت چیز تو اس طرح بھی نہیں ہے کہ بہت زیادہ آ رہا ہے. دیکھیں اور یہ ویورشپ کی جو کمائی ہوتی ہے یہ مطلب اس کا کوئی لمٹ نہیں ہوتا. کبھی کبھار اس طرح بھی ہوا ہے کہ مہینے کے 20,000 آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, کبھی کبھار اس طرح فگرز میں بتائیں. کبھی کبھار اس طرح بھی ہو جاتا ہے کہ 40,000 آ جاتے ہیں, اور کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ بالکل آتے ہی نہیں ہے کیونکہ فیس بک اس پر اسٹے کر لیتا ہے. وہ یہ تو عجیب طرح کے وہ اپنے طریقے. آپ کے پروموشن کا کیا چکر ہے, پروموشن کا وہ مجھے بتائیں. دیکھیں جو اچھی چیز ہے آپ وہ اس کو مس کر جاتے ہیں. میں نے کہا کہ آپ اس کا خود ذکر کریں گے مگر مجھے پوچھنا پڑا. آپ پروموشن کے بارے میں بتائیں کہ آپ کیا چارج کرتے ہیں, کیا طریقہ کار ہوتا ہے, کس کس کو آپ نے پروموٹ کیا ہے اور ان کا کیا فیڈ بیک آیا ہے, اس کے بارے میں بتائیں. الحمدللہ بہت کافی پروموشن میں نے کی ہے, بہت سارے برانڈز کے ساتھ کولیب کیا ہے. طریقہ کار تو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ میرے پہلے ہی دن سے جب سے میں نے ولاگنگ شروع کی ہے میں نے اس پر بالکل بھی کمپرومائز نہیں کیا ہے. جب میں کسی کاروبار یا کسی کاروباری بندے کو کسی کو پروموٹ کرتا ہوں تو الحمدللہ میں اسے صاف صاف بتا دیتا ہوں کہ چاہے رشتے میں آپ میرے دوست ہو, بھائی ہو, جو بھی ہو, وہ ایک الگ رشتہ ہے, لیکن بھائی پروموشن پر میں بالکل کمپرومائز نہیں کرتا. پروموشن کا مجھے آپ نے پیمنٹ کرنا ہوگا. وہ کیونکہ یہ فن ہے, میرا ہنر ہے. ہاں میرا ہنر ہے. شاہ رخ خان کہتا ہے کہ اگر اپنے ہنر کو آپ نے قیمت دینی ہے تو آپ نے خود دینی ہوگی. خود دینی ہے. سوسائٹی آپ کو قیمت کبھی بھی نہیں دینی. اگر آپ نے خود اپنے ہنر, اپنی چیز کو, اپنے فن کو قیمت دے دیا تو پھر سوسائٹی اٹھے گی اور اس کے بعد اس چیز کو قیمتی قرار دے گی. تو الحمدللہ ہمارا سسٹم کچھ یہ ہے کہ جب برانڈز رابطہ کر لیتے ہیں تو ہم باقاعدہ اس سے پہلے پوچھتے ہیں کہ یار آپ کا برانڈ آپ بیچتے کیا ہو. اس طرح تو نہیں ہے کہ کوئی ایلیگل ایکٹیویٹی ہے کیونکہ پھر تو حکومت پیچھے پڑ جائے گی. پہلے ہم وہ ویریفائی کر لیتے ہیں کہ یار لوگوں کے لیے تو نقصان نہیں ہے. جب وہ ویریفائی کر لیتے ہیں کہ یار چیز پازیٹیو ہے اس کے بعد پھر اس سے کہتے ہیں کہ بھائی پروموشن کے 2 طریقہ کار ہیں. ایک اگر آپ نے لمبا ٹرینڈ کرنا ہو, ہفتے کا, مہینے کا, تاکہ یہ ویڈیوز چلتی رہے, ایک پراپر ہائپ کریٹ کرنی ہو. ہائپ کریٹ کرنی ہے, اگر وہ کرنی ہے تو اس کا پھر الگ لیول ہے. اور اگر ایک ولاگ میں اپنے پروموشن لانی ہے تو پھر اس طرح کرنا ہوگا کہ بھائی آپ جس بھی شہر میں ہو, آنا جانا, کرایہ وغیرہ, ٹرانسپورٹ وغیرہ وہ آپ کی ذمہ ہے. اس کے علاوہ وہاں پر جب میں آؤں گا اسکرپٹنگ وغیرہ, ایڈیٹنگ, یہ سارا میرا اپنا ہوگا.
अच्छा, उसके बाद आपने पेमेंट करनी होगी, और पेमेंट अगर मैं बता दूं तो मैं कोशिश करता हूं कि 25,000 से हम कम किसी को प्रमोट नहीं करते, क्योंकि इस पे जितनी मेहनत लगती है वो मैंने देखी है, हाँ। जिस तरह आप दिल से काम करते हैं। सिर्फ तो मेहनत नहीं है। अच्छा, फायदा बताएं, फीडबैक बताएं, बिल्कुल। आपके जो जितने भी आप ब्रांड्स हैं जिनके साथ आपने कोलैब किया, वो दोबारा आपसे राब्ता करते हैं, किन किन के आपने किए हैं आप? चूंकि आपने मेरे ख्याल में सवाल मिस किया मेरा। बिल्कुल। पहले जब भी ये ब्रांड राब्ता कर लेते हैं, पहले हम देखते हैं कि यार ब्रांड बड़ा है छोटा है, उसी हिसाब से फिर उसके साथ रेट फिक्स कर लेते हैं। अभी फायदे की बात, मैं ड्रेसमैन खान गया था, एक शूज का एक ब्रांड था, मैंने उनके लिए एक प्रमोशनल व्लॉग रिकॉर्ड की, अपलोड कर दी। मैंने सुबह 10 बजे अपलोड किए, शाम के बाद मुझे कॉल आती है एक फैमिली की तरफ से, डीज भाई कैसे हो? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बताओ। उसने कहा कि हम शॉपिंग के लिए इस्लामाबाद जाते हैं, लेकिन आपकी वजह से आपने आज इस फलाने ब्रांड की प्रमोशन की थी, हम उसके पास चले गए, 25 से 30,000 के दरमियान हमने शॉपिंग की सिर्फ शूज के, तकरीबन 4-5 सुबह व्लॉग अपलोड की और शाम को रिजल्ट शाम को। तो मुझे उसके बाद पता चला कि यार ये तो माशाल्लाह कारोबारी लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदा है। अच्छा, तो फिर मैंने उससे पूछा मतलब ये कोई गलत वगैरह रवैया कैसा था, वो उसका भी मैं ज्यादातर ख्याल रख लेता हूँ। अच्छा, तो फिर वो क्या, एक प्रमोशन मैंने की है, उसके बाद दूसरा उसी ब्रांड का कॉल आता है 1 महीने बाद, यार दोबारा आ जाओ। अच्छा, दोबारा उनके लिए करता हूँ। फिर उसके बाद उसी सुबह जब मैंने प्रमोशनल व्लॉग अपलोड की, उसी सुबह मैं एक मार्केट जाता हूँ। अच्छा, तो एक दुकानदार के पास जाता हूँ, वाह डीज भाई कैसे हो, ठीक हो? कल आपने वो प्रमोशनल वीडियो रिकॉर्ड की थी, मैं उसके बाद चला गया, मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह शॉपिंग वगैरह की। मैंने उससे बताया कि कितनी शॉपिंग, 12,000 के उसने सिर्फ आप जरा कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, ये वो फिगर्स हैं जो आपके सामने आए लोग या जिनसे मुलाकात हुई है? हाँ, जो मुलाकात हुई है, ये तो इस तरह भी हो सकता है कि जो मुलाकात है ना, वो ये उसके पीछे जो पर्दे के पीछे जो अनकाउंटेबल, हाँ, मतलब के फायदा बहुत है माशाल्लाह, फायदा बहुत है, तो ये कारोबारी लोग बहुत ज्यादा है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि इसके फवायद बहुत ज्यादा है? फवायद बहुत ज्यादा है। अगर हकीकत बताऊं तो मुझसे ना वो जो फिर आप लोग पता नहीं क्या मतलब निकालोगे, ये सामने जो बंदा बैठा, नहीं भाई, ये इस चीज को फिलहाल होल्ड करो, ये कहीं और इसको कितना आउटपुट मिला है वही इससे पता करो। अनबिलीवेबल। और इंशाल्लाह मैं रिकमेंड करता हूं फ्यूचर में ये दोबारा भी मजबूर होगा राब्ता करने के लिए कि भाई दोबारा आ जाओ, दोबारा से प्रमोशन करें। मेरे जितने भी फैंस हैं, हमारे जितने भी देखने वाले हैं, चाहे वो हमारे असद स्पेस से ताल्लुक रखते हो या ZM प्रोडक्शन से ताल्लुक रखते हो, मैं हर किसी को रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर कराएं। आजकल का जो डिजिटल दौर है, इस चीज की अशद जरूरत होती है, और अगर आप अच्छे तरीके से कराएंगे जिस तरह हमने किया, तो वो तो 4 चांद लगाने वाली बात हो जाएगी। आप सफर करके आए हैं, आपने कराची देखा, आप इस्लामाबाद होके आए, तो आप को सबसे ज्यादा पसंद इस्लामाबाद, कराची? इसमें शॉर्ट बिल्कुल शॉर्ट। अगर रेहन सहन के अगर किसी ने जिंदगी गुजारनी है और एंजॉय करना है, इस्लामाबाद। अच्छा, लेकिन अगर कमाना भी है, नहीं एक तरफ आए, या वहां रहना है आपने या यहाँ रहना है? यार फिर तो कराची। अच्छा, खड़ा गोशा या कराची की बिरयानी? एक साइड पे जाना। खड़ा गोशा देख लें, कराची बिरयानी आप काफी तारीफें कर रहे थे रात को, खड़ा गोशा की तरफ जाएंगे। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज मुझे बताएं, ट्रेन क्योंकि सफर करके आए और बाय एयर, इन दोनों में आप किस चीज को ज्यादा रेट करते हैं? बाय एयर तो अभी मैंने सफर नहीं किया है, लेकिन ट्रेन की बनिस्बत बस। अच्छा, ट्रेन को बस के साथ अगर मैच करेंगे तो आप बस रेफर करेंगे, क्योंकि ट्रेन ने काफी लेट किया था आपको शायद। लेकिन लेट किया था, आपके लिए फायदेमंद ये होगा कि ट्रेन में व्लॉगिंग भी अच्छी बन सकती है बंदा। वो अगर कोई एक्सपीरियंस करना चाहता है, फिर एक्सपीरियंस में बहुत मजा आता है, आप बहुत चीजें को देख लेते। भाई वाइंड अप करने की तरफ आते हैं, आपका काफी टाइम भी लिया हमने। टिकटॉकर्स और व्लॉगर्स, इन दोनों को आप कहाँ रेट करते हैं, और माशरा कहाँ तक रेट करता है? और तीसरी बात कि एक बिजनेसमैन, एक प्रमोशन, इन चीजों के हिसाब से टिकटॉकर और व्लॉगर, इन दोनों की क्या अहमियत है माशरे में और सिस्टम में आजकल? फर्स्ट ऑफ ऑल, टिकटॉकर और व्लॉगर में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। टिकटॉकर एक शॉर्ट वीडियो बनाता है जो 1 मिनट से कम होती है, और ट्रेंडिंग सॉन्ग पर वगैरह लिपसिंग वगैरह करके बनाता है, ठीक है। व्लॉगर में फर्क होता है। व्लॉगर जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं हूं, या कोई और डेली व्लॉगर है जो पॉजिटिव फैमिली कंटेंट बनाता है, व्लॉगर को पूरी फैमिली देखती है, और रात के टाइम फैमिली बैठकर बाकायदा स्क्रीन पर लगाकर उनकी व्लॉग्स देखती है,
उसे एंजॉय करती है और उनकी जो पूरी लाइफ होती है ना उनसे बाखबर होते हैं कि भाई ये डीच व्लॉगर है, ये कहाँ से है, क्या करता है, मालदार है, गरीब है और इनमें क्या क्या आदत है, वो पूरी तरह वाकिफ हो जाती है। लेकिन जो टिकटॉकर है उनकी एक वीडियो सामने आ गई, लाइक किया, वो ट्रेंड पर करते हैं, बस ट्रेंडिंग वीडियो बनाते हैं। उसके बाद ये नहीं दिया तो उसकी एक्टिंग को लोग पसंद करते हैं या उनकी स्टाइल को या फैशन को, बस व्लॉगर ऐसा नहीं होता। आपने फैमिली की बात की तो आप कहना चाह रहे हैं कि इनमें इनके व्यूअर्स जो हैं इनमें कैटेगरीज का भी फर्क है? जबरदस्त कैटेगरीज का बहुत ज्यादा फर्क है। अभी मेरे व्लॉग जो है मुझे बच्चे बहुत शौक से देखते हैं और मशरान बहुत शौक से। मशरान, हाँ, ये बूढ़ी औरतें हो गई, इसके अलावा हमारे मशरान हो गए, बहुत शौक से देखते हैं, बच्चे भी बहुत शौक से देखते हैं। यकीन जानो जब मैं किसी से मिलता हूँ एक एक छोटी छोटी पॉइंट उन्होंने पहले मतलब नोट किया होता है, मुझे बता देते हैं कि डीज भाई आपके साथ ये हुआ है, आपके साथ ये हुआ है। अच्छा, दूसरी बात ये प्रमोशन की जो आपने बात की है, टिकटॉकर जब किसी की प्रमोशन करता है तो एक टिकटॉक वीडियो बना देता है, ठीक है, और वो बस अपलोड कर देता है। वहां पर फिर ऑडियंस को ये पता नहीं चलता कि यार ये जो इस टिकटॉकर ने वीडियो बनाई है ये ब्रांड है, ये क्या बेचता है, क्या करता है, इसका तफसील क्या है, कुछ पता नहीं चलता। लेकिन एक व्लॉगर अगर अपनी व्लॉग में किसी की प्रमोशन करता है तो वो A to Z फुल बयान कर लेता है कि मिसाल के तौर पर ये ब्रांड है, ये चीज बेचता है, अगर आप लोगों ने लेना है तो कैसे लेना है, ये बहुत और इसमें क्या क्या ऑफर है, लोकेशन क्या है, एड्रेस क्या है, सब कुछ एक व्लॉग में तफसीली और एक अच्छे तरीके से बता देता है। सब कुछ बता देता हाँ, लेकिन एक टिकटॉक जो होते हैं वो तो एक सिंपल वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है, टिकटॉक बना लेता है, अपलोड। अच्छा डीच भाई, आपने जैसे अभी कहा प्रमोशन वगैरह करते हो, एडवर्टाइजमेंट करते हो, इसके फायदे आपने बता दिए, तो ये तो मतलब सिर्फ आप मतलब माशाल्लाह आप कुछ गेन कर रहे हैं इससे, लोगों को भी फायदा मिल रहा है, जैसे आपने बोला कहा कि बिजनेसमैन को मिल रहा है। तो आजकल की लास्ट में जनरेशन के लिए आप इसके बारे में पॉजिटिव क्या देना चाहेंगे मैसेज के? मतलब लोग अगर आजकल के ये है कि कंफ्यूज भी होते हैं ज्यादातर, हर फील्ड काफी है, ई कॉमर्स है, बाकी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आपके जो अभी फील्ड है ब्लॉगिंग का, इसमें वो कैसे कदम बढ़ा सकते हैं और ये ऐसे फवायद अच्छे पॉजिटिव लेवल की वीडियोस कैसे बना सकते हैं ताकि देखिए मैं फ्यूचर में भी अच्छे ही है? मेरी फर्स्ट ऑफ ऑल सबके लिए यही पैगाम है कि आप किसी को देखें ना कि फलाना क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, अपने गिरबान में जाके खुद को एनालाइज करें कि यार आप क्या कर सकते हो मुआशरे के लिए। पूरी जिंदगी में एक मकसद बनाओ, एक मकसद, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, नो प्रॉब्लम। एक मकसद बनाओ, आपने कारोबार करना है, आपने स्पोर्ट्स में जाना है, आपने व्लॉगिंग करनी है, आपने कुछ और करना है, जो भी करना है एक मकसद बनाओ और तैर खान नाला की तरह बस उसके पीछे फिर पागल हो जाओ, दिन रात मेहनत शुरू करो और अपने चीज के साथ मुखलिस हो जाओ कि भाई मैंने शुरू कर दिया, अभी छोड़ना नहीं है। स्टार्ट में बहुत मुश्किलात आएगी, कभी कभार लोग ताने भी देंगे, यार लोगों ने पैसे कमा लिए, आपका वो हम उम्र है, उसने ये कर दिया, आपने क्या। आप जारी रखो जारी रखो जारी रखो और फिर उसका जो रिजल्ट आएगा ना, वो सारी जितने भी सोसाइटी है फिर आपको क्लैपिंग बजाएगी, यार क्या है, और उसका अल्हम्दुलिल्लाह फिर ऐसा आउटपुट आएगा कि आप खुद भी हैरान हो। अच्छा डीज भाई, एक चीज आपकी काफी फेमस भी है, जब भी आपके साथ कोई मिलता है आपसे वो गुजारिश करता है कि आप ये जुमला जो आप वजीर मस्जिद ये चीज करते हैं, ये जरा हमारे जो ऑडियंस है इनको लाइव करके दिखाएं। ये तो मेरी एक वायरल लाइन है जिसमें मैं पूरे पख्तूनख्वा या हमारे पख्तून जितने भी कौमें हैं, कास्ट है, इनको मैं बहुत तेज रफ्तारी के साथ बयान करता हूँ। वजीर मस्जिद दावड़ और मड़े मंगले मंगशे बेटाने मियां ज़खरोटे मारवाते गंडा पूरे बनी से कोंडे खाटा के सुलेमान खले मियां खले शराने मियां ने दम तोड़ने चमकने अफरीदे मुमंदे और अगजे बल्कि टूले पाकिस्तान ये मुझे बिल्कुल याद। अच्छा एक चैलेंज है, ये अलग है, इसको अगर हम लोग उर्दू पे कन्वर्ट करें तो कैसा होगा? उर्दू में नहीं, मैं इनको चैलेंज करना चाहूंगा, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, आपको 5,000 रुपए कैश इनाम मिलेगा। आप अगर उर्दू में आप 15 सेकंड के अंदर 20 नाम ले लें, 15 सेकंड के 20 सेकंड के अंदर 20 नाम ले ले, टाइम रिकॉर्ड करी मेरी टीम। राणा, बाजवा, नियाजी, खरोटी पॉसिबल नहीं है, बहुत प्रैक्टिस लगती है इनकी इस चीज पे, तो आप जरूर ट्राई करें मगर टाइम लगेगा इस पे। डीच भाई, लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप हमारी ऑडियंस को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि आजकल के इस दौर के हिसाब से, इस टेक्नोलॉजी के दौर के हिसाब से, सोशल मीडिया के दौर के हिसाब से इनको क्या करना चाहिए, किस तरह से आगे चलना चाहिए, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप कुछ उनको मशवरा दें।
دیکھیں فرسٹ آف آل تو آپ کی آڈینس کے لیے یہی درخواست ہے، مختلف آڈینس ہوتی ہے، کاروباری لوگ ہوں گے اس میں، کہ بھائی دیکھیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرے. جس طرح اسد اسپیئرز ماشاءاللہ زیڈ ایم پروڈکشن کو اسپانسر کر رہی ہے، کاروبار سے جو کمائی ہوتی ہے ساری جیب میں نہیں ڈال رہی ہے بلکہ ینگسٹرز پر خرچ کر رہی ہے، اور یہ انویسٹمنٹ ہے، یہ بہت بڑا بیک اپ فیوچر میں انشاءاللہ آپ کو ملے گی. اس کے علاوہ آپ کے اندر جو خاصیت ہے، آپ جس چیز میں آگے ہو، ایکسپرٹ ہو، آگے نکل چکے ہو، اس سے آپ کو جو کمائی ملتی ہے دوسری چیز پر انویسٹ کرو، اپنے ینگسٹرز پر انویسٹ کرو. اچھا، اور اس کے علاوہ خود دیکھو آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے کہ یار ایکٹیو بندہ کون ہے، ایسا بندہ کون ایکٹیو ہے کہ جس کو آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے، اس سے سپورٹ دے دو. تو انشاءاللہ آپ خود بھی ترقی کرو گے، آپ کی قوم کے بچے بھی ترقی کریں گے، اور آپ کا ملک بھی انشاءاللہ ترقی ڈیج بھائی بہت مہربانی، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم نکال کے دیا. مصطفیٰ خان، آپ کچھ لائن کہنا چاہیں گے ڈیج بھائی کو؟ بس ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ ہمارا ڈیج بھائی ہے ماشاءاللہ سے باتیں بھی اچھی کی، اس نے موٹیویشن باتیں ہمیں کافی کچھ سیکھنے کو بھی ملا، کیونکہ ولاگنگ کی اس میں بھی ہے، ہمارا بھی تھوڑا فیلڈ اسی ریلیٹڈ ہے. بس ہم شکریہ ادا کریں گے ڈیج بھائی کی ہمارے مہمان بنے. تو تھینک یو سو مچ. پوری ٹیم کا میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں. انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اسد اسپیئرز مزید بھی یہ سلسلہ جاری رکھے گا، لوگوں کو اسپانسر کرے گا، ینگسٹرز کو سپورٹ کرے گا، اور نیک تمنائیں ہماری اس زیڈ ایم کی ٹیم کے ساتھ بھی ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہے. اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ آپ کے ٹائم کے لیے، اور آپ نے جو ہمیں اپنے ایکسپیرینس شیئر کیا اس سے یقیناً ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا. جس طرح ڈیج بھائی نے آپ لوگوں کو بتایا کہ زیڈ ایم پروڈکشن اسپانسرڈ بائی اسد اسپیئر، تو اسی طرح آپ کو بھی چاہیے کہ آپ کی جتنی بھی آج کل کی ینگ جنریشن ہے، جتنے ینگ لڑکے ہیں یا جتنے کنٹینٹ کریٹر ہیں، ان سے تو میری پرسنلی گزارش یہ ہے کہ پازیٹیو کنٹینٹ بنائیں، تو جا کے آپ کو ہر کوئی اسپانسر بھی کرے گا اور آپ کو سپورٹ بھی کرے گا. تو اسی طرح آپ لوگ ہمیں اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں. زیڈ ایم کی ٹیم کی طرف سے میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. اس طرح ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کہ ہمارے اگلے گیسٹ کون ہونے چاہیے، کن کو ہمیں بلانا چاہیے. ہم آپ کے کمنٹ پہ ضرور غور و فکر کریں گے اور انشاءاللہ وہی گیسٹ آپ لوگوں کے سامنے حاضر کریں گے. میں اپنے کو ہوسٹ مصطفیٰ اور زین محسود کی طرف سے، ڈیج کی طرف سے اور میری پوری ٹیم کی طرف سے آپ سے اجازت چاہوں گا. تھینک یو. اللہ حافظ.